ہم نمازی لوگ نماز میں آخر میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھتے بھی ہیں، اور جب ظلم کا نام آتا ہے نماز سے ہٹ کر نماز سے فارغ ہونے کے بعد 24 گھنٹے میں جب کسی ظلم و ظالم کا نام آتا ہے تو ہمارے خیالوں میں یہ بڑے بڑے ظلم کرنے والے، یہ بڑے بڑے ظالم اس قدر ہمارے خیالوں میں چھا جاتے ہیں کہ ہمارا نام ظالموں میں سے ہم نکال دیتے ہیں۔ شیطان ہمیشہ جب ظلم اور ظالم کا نام آتا ہے تو مشہور وہ مظالم جو انسانوں پہ ڈھائے جا رہے ہیں اس کا تصور آتا ہے اور ایک شکل سب دکھائی دینے لگتی ہے، فلاں ظالم فلاں ظالم فلاں ظالم فلاں ظالم، یہاں تک کہ برسوں گزر گئے ہٹلر تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کی طرف ہم پلٹ کر نہیں دیکھتے کہ کہیں ظالموں میں ہمارا نام تو نہیں ہے۔ اور اگر ہمارا نام نہیں ہے تو یہ دعا پڑھنے ہم کیوں پڑھتے ہیں، یہ دعا ہم کیوں مانگتے ہیں؟ مانگتے تو اصل میں ہے ہی نہیں، ہم تو پڑھتے ہیں اس لیے کہ بچپن میں یاد کرایا گیا بچپن میں کہ نماز کے پڑھنے کی یہ تدبیر ہے، نماز کے پڑھنے کی یہ ترتیب ہے، اس ترتیب میں آخر میں ہم کو اللہم انی ظلمت نفسی بھی پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنے کی حد تک ہم کرتے ہیں۔ اور جب ظالم اور ظلم کا نام آتا ہے تو کبھی کبھی ہم اپنے خاندان کے بڑوں کو ظالم سمجھتے ہیں، کبھی اڑوس پڑوس کے لوگوں کو ظالم سمجھتے ہیں، اسی طرح بڑھتے بڑھتے ہم ہٹلر تک تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن اپنی ذات کا کبھی خیال نہیں ہوتا کہ ہم نے بھی ظلم کیا ہے، اس لیے کہ پڑھنے کے عادی ہیں، سوچنے سمجھنے کے عادی ہم نہیں ہیں۔ ہمیں تو دوسروں کی خوب خبر ہے، اپنے سے بے خبر ہے، اور یہ بے خبری شیطان نے کوشش کر کے ہمارے اندر ڈالا ہے۔ بے خبری دو وجہوں سے ہوتی ہے، ایک حرام مال کھانے کی وجہ سے اور ایک حرام کام کرنے کی وجہ سے۔ اور کوشش اتنا کیا شیطان نے کہ حرام اتنا پہنچا دو کہ ایمان والے تو ذبح کے مسائل ہی بھول جائیں، صرف ذبح کے ہی نہیں ہیں بلکہ نئی نئی ایجادات کھانے کی شکل میں، نئے نئے پیکٹس اور نئے نئے آئٹم، یہ دنیا کو تو ہم نہیں کہتے لیکن ہم بھی دیندار کہے جاتے ہیں، ہم دینداروں کے گھروں میں بھی یہ چیزیں اتنی رواج پا گئی ہیں کہ اب اس کو گھر سے نکالنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور جب تک کہ ان حرام سے نہیں بچیں گے، جب تک ایسا ہی ہوگا کہ نام ہمارا سر فہرست نہ لکھا جائے گا لیکن ظالموں کی فہرست میں تو نام لکھا جائے گا، اور ممکن ہے بھول کر اسی طرح ہم ظلم بڑھاتے رہیں تو ہم بھی سر فہرست نہ پہنچ جائیں۔ اللہ ہمیں سمجھ دے اور حلال کھانے کی توفیق دے اور حرام اعمال سے بچنے کی توفیق دے۔ کاش ہم صبح توبہ کر کے رات تک بستر پہ جانے تک اپنا حساب لگاتے رہتے کہ ہم کتنے بڑے ظالم ہیں، اور ظلم کی یہ دو وجہیں جو بیان کی گئی ہیں کہیں ہم اس میں تو مبتلا نہیں ہیں، اور ہیں تو صبح ارادہ کر لیں چھوڑ دیں گے، اور دن بھر بھی توبہ کرتے رہیں، رات کو سونے سے پہلے توبہ کر کے سوئیں تاکہ ظالموں میں سے نام رات کو کاٹ دیا جائے۔ اور بھی جو تدبیریں ہیں علماء سے پوچھ کر کی جائیں۔ اللہ ہمیں باعمل بنائے۔